السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اذان کی ابتدا کب سے ہوئی؟ میں اس سلسلے میں وضاحت کروں گا، بغور سماعت فرمائیں، اور جو حضرات چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں۔ اذان کی ابتدا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابتدا میں نماز کے لیے لوگ اندازے سے مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے اور اس کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا جاتا تھا۔ اس صورتحال میں بعض مرتبہ کافی انتظار کی زحمت بھی اٹھانی پڑتی تھی۔ اس لیے ایک دن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں یہ گفتگو چلی کہ نماز کے وقت کے لیے کوئی علامت مقرر ہونی چاہیے، تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس، چھوٹی لکڑی کو بڑی لکڑی پر مار کر آواز نکالنا بجایا جائے۔ بعض نے مشورہ دیا کہ یہودیوں کی طرح سینگ بجایا جائے۔ بعض حضرات نے نماز کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ جب وقت ہو جائے تو کسی آدمی کو نماز کا اعلان کرنے کے لیے آبادی میں بھیج دیا جائے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس خدمت میں مامور کر دیا گیا۔ اوجز المسالک، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 دمشق، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6 بخاری شریف، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85 مسلم شریف، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165۔ اسی دوران ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک شخص دوہرے کپڑے پہن کر اترا ہے، اور اس نے ایک دیوار کے کنارے پر کھڑے ہو کر اذان کے یہ کلمات پکارے ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب یہ خواب حضرت عبداللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خواب برحق ہے، لہٰذا تم ان کلمات کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھلاؤ، ان کی آواز بلند ہے، وہ اذان دیں گے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اذان دینے شروع کی اور اس کی آواز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پڑی تو وہ جلدی جلدی اپنی چادر کو سنبھالتے ہوئے تشریف لائے اور قسم کھا کر فرمایا کہ میں نے بھی بعینہ یہی خواب دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شکر کا اظہار فرمایا اور پھر اذان کا طریقہ امت میں رائج ہو گیا۔ کتاب المسائل، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔